صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروع دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور الحمدللہ آج خمس کے مسئلے پہ ہم ڈسکس کریں گے. خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو، یعنی جس چیز سے بھی تمہیں پروفٹ ہو رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے، تو اس کا 5واں حصہ جو ہوگا وہ اللہ، اس کے رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا، یتیم کا، مسکین کا، اور وہ مسافر جو سفر میں غریب ہو جاتا ہے، غربت زدہ ہو جاتا ہے. اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور اس نصرت پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل کے فیصلے کے دن، جب دو جماعتیں، جب دو گروپ، جب دو گروہ آپس میں ٹکرا رہی تھی، نازل کی تھی، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ہر شے پر قادر ہے. آج خمس کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ خمس کیا ہے. خمس بندہ خدا کی خوشنودی کے خاطر اپنے مال میں سے ادا کرتا ہے، اور اس وقت تک اس کا مال پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال میں سے خمس نہ نکالے، صدقہ نہ نکالے، خیرات نہ کرے. اور خود خمس 7 چیزوں پر واجب ہے. پہلا، کاروبار، وہ بزنس، وہ کاروبار کی جس میں کیا ہوتا ہے؟ منافع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. پھر دوسرا کہا جاتا ہے کہ خمس، دوسرا یہ ہے کہ معدنی کانیں، یعنی جو کانیں ہوتی ہیں، یعنی جو سونے اور چاندی کی جو کان ہوتی ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ خمس واجب ہے. دفینہ یعنی گڑھا ہوا خزانہ، جو پوشیدہ خزانہ ہوتا ہے، جو پوشیدہ خزانہ مل جایا کرتا ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ خمس واجب ہے. پھر چوتھا یہ کہ حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے، مل جائے، گھل جائے، کہ انسان اندازہ نہ لگا پائے کہ اس میں حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ غوطہ خوری کے ذریعے سے جو مال، جو چیزیں سمندر کے اندر سے حاصل ہوتی، مثال کے طور پر جیسے موتی ہے، یا کوئی نگ ہے، یا کوئی نگینہ ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ خمس واجب ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ مال جو جنگ میں کامیابی کے بعد حاصل ہوتا ہے، یا یہ کہ مال غنیمت کے طور پر جو مال حاصل کیا جاتا ہے. اور آخری یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدتا ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ خمس واجب ہے. اور خمس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جب انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اپنے کاروبار میں پیسے لگاتا ہے تاکہ اسے منافع ہو، اسے فائدہ ہو، اور اگر وہ بندہ اس کاروبار کے ذریعے سے، جب انسان تجارت کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے پیسے کما رہا ہے، بزنس کے ذریعے سے پیسے کما رہا ہے، مثال کے طور پر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، پھر کسی کی نماز پڑھتے ہیں، کسی کا روزہ رکھتے ہیں. اجرت پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. کوئی کسی کے باپ
کی قضا نمازیں پڑھوا لیتا ہے، کوئی کسی کے اپنے ماں کے قضا روزے رکھوا لیتا ہے. تو جو بندہ قضا روزے اور قضا نمازیں ادا کرتا ہے لوگوں کی، اگر اس پیسے میں سے اس نے اپنے سال کا خرچ نکال لیا ہے، جتنا بھی پیسہ اس کے پاس تھا، جتنا بھی اس کا مال تھا، جتنا بھی اس کے پاس روپیہ جمع ہوا تھا، اس میں سے اگر اس نے سال کا خرچ نکال لیا ہے اور سال کے آخر میں جو رقم اس کے پاس بچتی ہے اس میں سے اس کا 5واں حصہ کیا ہے، خمس کے عنوان سے اس کو دینا کیا ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. اور بالکل اسی طریقے سے یا وہ چیز جو بندہ بغیر کماتا نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو کمائی کے بغیر کوئی آمدنی مل جاتی ہے، یا یہ کہ اسے کوئی تحفے میں بطور تحفہ کوئی چیز دے دیتا ہے، اگر وہ سال بھر گزرنے کے بعد سال بھر گزر جاتا ہے اور سال گزرنے کے بعد بھی وہ چیز جوں کی تو رکھی ہوئی ہے، نہیں کی نہیں ہے، اس کا استعمال نہیں ہوا ہے، مصرف میں وہ نہیں آیا، تو کیا ہے اس پر بھی پھر کیا ہے، خمس نکالنا کیا ہے، واجب ہے. اور اسی طریقے سے خمس انسان نکال کر اپنے مال کو کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے. اور جب انسان خمس نکالتا ہے تو خمس نکالنے کے بعد جو اس کا مصرف ہے، یعنی خمس تو انسان نکال لے، جب ہم نے خمس نکالا ہے، ہمارے پاس ہم نے بزنس کیا، ہم نے تجارت کی، ہم نے پیسے کمائے، جب پیسے کمائے تو ہم نے خمس نکالنے کا ارادہ کیا، جب ہم نے خمس نکالا تو اب خمس تو نکل گیا ہے، لیکن خمس نکالنے کے بعد دینا کسے ہے، اور خمس نکالنا بڑی بات نہیں ہے، خمس نکالنے کے بعد اس کو حقیقی حقدار تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ انسان خمس تو نکال لے، اور خمس نکالنے کے بعد یوں ہی کسی کے حوالے اگر اس کی رقم کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ خمس نہیں کہلائے گا. خمس کسے نکال کے دینا ہے، کس تک پہنچانا ہے، جو حقیقی معنوں میں اس کا حقدار ہے، اسے خمس پہنچنا چاہیے، اسے خمس ملنا چاہیے. اور اسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خمس 2 حصوں میں کیا ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے. یعنی انسان اگر خمس نکالتا ہے، اگر ہم نے خمس نکالا ہے تو ہم یوں ہی اس رقم کو کسی ایک بندے کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا 2 حصہ کیا جائے گا. جب اس کا 2 حصہ ہوگا تو پھر ایک حصہ کسی کو دیا جائے گا، دوسرا حصہ جو حقیقی معنوں میں حقدار ہے اس کو دیا جائے گا، یا یہ کہ اس کے 2 حصے کیے جائیں گے اور پہلا حصہ کس کا ہوگا، سادات کا حق ہوگا. اور ضروری یہ ہے کہ جو سادات ہے، سید ہے، سادات ہے، فقیر سید یا یتیم سید، اس کو دیا جائے جو غریب ہے، غربت زدہ ہے، یا جو سفر کی حالت میں ناچار ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اس کو خمس کا پیسہ دیا جائے گا. دوسرا یہ کہ دوسرا حصہ کیا ہے، سہم امام ہے، یعنی سہم امام کا حق ہے. اور اس حوالے سے چونکہ امام پردہ غیب میں، اور جو خمس کا جو حصہ ہے، جو حق ہے، وہ تو امام کا ہے. اب امام کے جو نائب ہیں، مجتہد ہیں، ان کو یہ پیسے پہنچانے ہیں. اب ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے پیسے ان تک کیسے پہنچائیں، اپنی رقم ان تک کیسے پہنچائیں. تو ضروری یہ ہے کہ ایسے کاموں پر جس کی انہوں نے تائید کی ہے، اس پر، ان کاموں پر، یعنی ان چیزوں پر ہم اس پیسے کو کیا کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں. یا یہ کہ موجودہ زمانے میں جو جامع شرائط مجتہد ہیں ان کو دیا جائے، یا ایسے کاموں میں لگایا جائے، ایسی جگہوں پر استعمال کیا جائے جس کی وہ مجتہد اجازت دیتا ہے خرچ کرنے کی، کہ ہم نے سہم امام کو مجتہد کی اجازت کے ذریعے سے ہم نے فلاں جگہ استعمال کیا ہے. تو احتیاط لازم یہ ہے کہ مرجع عالم ہو اور کیا کرتا ہو، تمام چیزوں سے باخبر ہو کہ فلانی جگہ سے جو امام کا حق آ رہا ہے وہ فلاں جگہ استعمال ہو رہا ہے، یا کسی مدرسے میں، یا کسی امام بارگاہ میں، یا کسی اور جگہ استعمال ہو رہا ہے، وہ مجتہد ان تمام چیزوں سے کیا ہو، باخبر ہو. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جتنا بھی پیسہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر نکال دے، اس کا مال اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے مال میں سے خمس و زکوٰۃ نہ نکالے، اپنے مال میں سے خمس ادا
نہ کرے. آخر میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں اعمال خیر کے ساتھ ساتھ ہر مومن کو ہر مومنہ کو خمس نکالنے کی بھی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.